السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، برکت رمضان کا 15واں اور 16واں سبق لے کر کے ہم آپ حضرات کے دیار میں حاضر آئے۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جو حضرات بھی ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، برکت رمضان کے 15ویں اور 16ویں سبق کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت۔ حضرات، اللہ تبارک بطالہ نے گاہے بگاہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت پر قرآن کریم کے اندر روشنی ڈالی ہے اور اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ اللہ پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرات محترم، اللہ تبارک بطالہ نے جہاں انسان کو مال اور دولت سے نوازا، وہیں جہاں ایمان کی دولت سے نوازا، وہیں پر تمام تر آزمائشوں میں مبتلا بھی کیا۔ کسی کو مال نہ دے کر کے آزمائش میں مبتلا کیا، کسی کو مال دے کر کے آزمائش میں مبتلا کیا۔ حضرات گرامی، جو لوگ مال دیتے ہیں، جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، انہیں اس طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا کہ اللہ کا شکر وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک بطالہ نے مال عطا کیا، ان کو اس طور پر آزمائش میں مبتلا کیا کہ اللہ تبارک بطالہ نے انہیں مال دیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک بطالہ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ تو شہادت دے، گواہی دے کہ کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، و اقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حضرات گرامی، اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینا اسلام کی بنیاد میں سے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ آپ ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ مال جس کو آپ محبوب سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک بطالہ نے جہاں مال دیا ہے وہیں پر خرچ کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، زکوٰۃ کا قانون بنا دیا، زکوٰۃ فرض فرما دی ان لوگوں پر جو مالک نصاب ہیں۔ مالک نصاب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے یا اس کی قیمت ہے، لہذا وہ شخص مالک نصاب ہے، اور جو شخص مالک نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے لیے چند شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے چند شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور بقدر نصاب مال ہونا، انسان کا مال جو ہے اس کے قبضے میں ہونا، مال پر اس کے قبضے میں ہونے کے ساتھ ساتھ 1 سال گزر جانا، یعنی جس مال کو آپ کے پاس آئے ہوئے 1 سال گزر گئی، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ اپنے پاس ہونا، پوری طور پر اس پر قابض ہونا، لہذا یہ تمام تر شرائط ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کی۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مسلمانوں پر جب تک قحط نازل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ قحط میں مبتلا نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے عورتوں، تم کیا ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تبارک بتعالیٰ آگ کے کنگن تمہیں پہنائے میدان محشر میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ تبارک بتعالیٰ اس سے جہنم کے آگ میں تپے ہوئے کنگن پہنائے گا میدان محشر میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہے، جو شخص مالک نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لہذا وہ مال اس کا میدان قیامت میں سانپ کی طرح بن جائے گا۔ ایسا سانپ بن جائے گا جس کی چاند پر دو جتلیاں ہوں گی، لہذا اور وہ مال یعنی وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑ کر کے کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں، کہ جس کو تو نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی، جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ تو حضرات گرامی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اللہ تبارک بتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، لہذا زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں غریبوں کا حصہ ہے، لہذا ہمارے مال کا جو میل ہوا کرتا ہے، جو گندگی ہوا کرتی ہے، لہذا وہ نکل جایا کرتی ہے اور کسی غریب کو کھانے پینے کے سامان مہیا ہو جایا کرتے ہیں، کسی غریب کا سہارا بن جایا کرتا ہے وہ مال، لہذا ہمارا مال پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، جس دولت سے، جس روپے سے، جس سونے اور چاندی سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، لہذا اس کی وہ پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، لہذا وہ فرض تبھی ہوگا وہ مال حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، یعنی حاجت اصلیہ میں ہمارا کھانا اور پینا ہے، حاجت اصلیہ میں ہمارا پہننا ہے، اور ہمارے رہنے کے لیے جو مکان ہے، لہذا یہ تمام تر چیزیں ہیں، ان کے علاوہ وہ مال ہو، اسی مال پر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے۔ زکوٰۃ حضرات گرامی، زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے، لہذا اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زکوٰۃ کی نیت ہے، یہ ضروری نہیں جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے زکوٰۃ کا مال کہہ کر کے دیں، بلکہ کسی کو عیدی کہہ کر کے دے دیں، کسی کو نذرانہ سمجھ کر کے دے دیں، کسی کو خوشی بطور دے دیں، کسی کو خرچے کے لیے دے دیں، اس کے سامنے چاہے ذکر کریں یا نہ کریں۔ لہذا چونکہ حضرات گرامی ہمارے سماج میں ماحول یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لینا پسند نہیں کرتے، لہذا ان کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، لیکن اپنے دل میں ضرور یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، تبھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کے علاوہ ہم مسجد میں خرچ کرتے رہے، مدرسے میں خرچ کرتے رہے، نیک کاموں میں صرف کرتے رہے، غریبوں کو دیتے رہے، فقیروں کو دیتے رہے، مسکینوں کو دیتے رہے، پوری سال خرچ کرتے رہے، لیکن اگر ہم نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی یا ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہذا تو ہمارے مال کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، جو ہم پر گناہ ہے وہ باقی رہے گا، جو ہم پر قرض ہے وہ باقی رہے گا۔ مثلاً کسی کے پاس سونا اور چاندی ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، بلکہ اس ایسے ہی عام طور پر خیرات کرتا رہے، لہذا تو وہ خیرات کرنے کا ثواب اسے ملے گا، لیکن جو زکوٰۃ اس کے ذمے ہے وہ باقی رہے گی، لہذا وہ باقی رہے گی، اس کا قرض مند رہے گا وہ شخص، لہذا جب تک کہ زکوٰۃ اس مال کی نہیں نکالے گا وہ زکوٰۃ نہیں نکل سکتی، چاہے خرچ اس سے زیادہ کر دے یا لوگوں میں تقسیم اس سے زیادہ کر دے،
لیکن حضرات گرامی زکوٰۃ نکالنے کے لیے زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ نکالے۔ تو حضرات گرامی یہ تمام تر باتیں ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سماج میں لوگ بہت پیسے والے ہیں، مساجد میں خرچ کرتے ہیں، مدارس میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دیتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ لہٰذا وہ دینا ایک الگ کی چیز ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو دے گا، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے یہ قرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فرض فرمائی ہے، جو غریبوں کا حصہ ہمارے مالوں میں رکھا ہے، لہٰذا اگر یہ ہم نہیں نکالیں گے تو یہ ہمارے اوپر باقی رہے گا اور اس کے گناہ گار ہوں گے۔ اور جو شخص مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، لہٰذا اگر اس کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، اور جو شخص مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ فاسق ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں اور اپنے مالوں کو صاف اور ستھرا رکھیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کا مال غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، بیواؤں کو دیا جائے، اور ایسے بچوں کو دیا جائے جو کمانے کے لائق نہیں ہے، جن کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا جو ضرورت مند ہیں انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جائے، بلکہ مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام ضرور کریں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ تر لوگوں کو امید ہوتی ہے، لوگ کپڑے بناتے ہیں، لوگ عید کے خرچے کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے غریبوں کو فراموش نہ کیا جائے بلکہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور جب زکوٰۃ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بندے جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، جو نادار ہیں، لہٰذا ان جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ دے، لہٰذا تاکہ ہماری زکوٰۃ ادا کی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔